اور یہ بتائیے گا کہ روزہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ صرف روزہ رکھ کے یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو کیا صرف روزہ اس طرح یہ بھی ہے کہ بس آپ نے کھانا پینا ترک کر دیا اور بس آپ نے پورا دن گزاری؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں روزے کے ساتھ؟ زید صاحب دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے نا میں اس کا روزہ قبول نہیں کرتا. شرک ایک اتنی بڑی علامت ہے اور اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا اتنا بڑا وہ باعث ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی مفسرین، کوئی بھی علماء کرام اس کی قاسی نہیں کر سکتے کہ جب کسی کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور دیکھیں جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس، مگر ہماری جو باتیں وہ الٹ چل گئی ہیں. حالانکہ روزہ تو برائیوں کے خلاف ڈھال ہے. بے شک بے شک. اس میں جو آپ نے پوچھا نا کہ اعمال، تو میں زاہد صاحب یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کو اللہ ماننا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، تو پھر ہمارا روزہ قبول ہے. صحیح. اور دوسری بات جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور اے سی والے روم میں ہم صبح سے لے کے شام تک ہم آرام کرتے ہیں، اس کا نام روزہ نہیں کہ منہ باندھ لیا، ٹھیک ہے، اور فون پہ سارا دن جھوٹ بھی چلتے رہے، شاپ پہ ہیں تو شاپ پہ سارا دن جھوٹ بھی چلے، کاروبار میں جھوٹ بھی چلے، تو ہم شام کو کہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اب ہم افطار کرنے لگے ہیں تو اس کا روزہ نہیں. یہ ہم نے منہ ضرور باندھ لیا ہے مگر روزہ کو نہیں اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرانا اس کا روزہ قبول نہیں، بالکل قطعی طور پہ وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے، یعنی مشرک قبل کو، ٹھیک ہے، مشرک کبھی بھی روزہ نہیں ہوتا. تو ہم کلمہ پڑھنے سے ہم مسلم نہیں، ہم پریکٹیکل مسلمان ہوں گے تو پھر ہے. کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کلمہ تو پڑھ لیا مگر ہم اپنے آپ کو بدل نہ سکے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، تراویحیں نہیں پڑھی، قرآن کو دیکھا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے صبح اٹھے ہیں، کھا لیا. اور کچھ لوگ اس نیت سے صبح سحری حیدر صاحب سجاد صاحب کرتے ہیں کہ میں نے شاپ پہ جانا ہے تو وہاں پہ تو کچھ ملتا نہیں بازار میں، تو لہذا سحری کر لیتا ہوں، شام کو گھر آ کے بچوں کے ساتھ کھا لوں گا. لوگوں کی نیت یہ بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ اس نے روزہ ہی رکھا ہوا ہے، نہیں، ان کی نیت یہ بھی ہوتی ہے اور نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر بھی اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ نیک اعمال نہیں کرتا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو پھر بھی اس کے روزے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. تو کوشش انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں ایک منتھ ملا ہے، ایک ماہ، تو اس پہ کوشش کرنی چاہیے ہمارے مال بھی بہتر ہو رہے ہیں اور ہم چلتے جائیں، تمام برے اعمال اور پھر دوسرے حقوق العباد جو ہے وہ سب سے نیکوکار ہو جائیں، نیکوکار ہو جائیں نا. اللہ نے اس لیے دیا ہے چلو 11 منتھ آپ بگڑے رہے تو اب بھی آ جائیں، شاید اگلے 11 ماہ آپ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے. اور ہمارے حکیم عبدالحی صاحب علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے اس سیالکوٹ کو انعام ہے ان کا کہ وہ ہمارے ادھر اتنے بڑے ولی گزرے کہ آج علماء کرام ان کی باتوں کی مثالیں دیا کرتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جگڑ دیتا ہوں. تو پھر الٹے کام کیوں کرتے ہیں؟ تو حکیم عبداللہ صاحب سے کسی نے آ کے یہ پوچھا تو آپ بڑی سادی سی بات کیا کرتے تھے اور ٹھوس پنجابی بولا کرتے تھے. تو آپ اس کو کہنے لگے زیمی دار ہیں؟ تو کہنے لگا جی جی جناب میں پنڈ تھان چو آیا تے زیمی دار ہاں. تے آپ فرماندے نے کو ڈنگر شنگر رکھے نہیں؟ جی جی میں حضور ڈنگر بھی رکھے نے. تو کو پٹھے تو انہوں نے پاندہ ہوئے گا؟ جی جی. تو ٹوکا رکھے ہی کار؟ ہاں جی ٹوکا بھی ہے جی، ٹوکے تے کتر کے پانے نے انہوں نے. تے آپ فرمان لگے سجاد صاحب کہ او اس طرح کر کے نا وہ 11 بار انہوں نا انج کر کے تو انہوں گیڑا دینا 11 بار، تے جدو 11 بار ہو جان گے نا تو انہوں چھڑ دینا تے 12واں آپ ہی آ جائے گا. اس نے کہا نا کہ اگر زنجیروں سے جگڑ دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں بندہ گناہ کیوں کرتا ہے، پھر بندہ الٹے کام کیوں کرتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے 11 ماہ تو اسی کے ساتھ رہا تو ایک منتھ اس کو جگڑ بھی دیا تو کون سی بات ہو گئی؟ صحیح ہے، بڑی زبردست مثال دی ہے. جی جی. اچھا سر یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ بہت دفعہ ہم روزہ
افطار جب ہوتا ہے تو اس ٹائم بڑی کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ ہم اذان کا انتظار کر رہے ہیں، یا یہ اذان ہوگی تو ہم نے روزہ کھولنا ہے، یا وہ اذان ہوگی ہماری والی اذان ہوگی تو ہم نے روزہ جی کھولنا۔ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ کیا ٹائم، کیا کوئی ٹائم مختص کرنا چاہیے اس ٹائم پہ روزہ افطار کرنا چاہیے، یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے جو ٹائم ہے نا آپ کا روزے کا، جو ٹائم ہے افطار کا، وہ ٹائم ہے اٹل ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو لیٹ کرتے ہیں تو پھر بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اور دوسری بات، جو روزہ سحری کرتے ہیں آپ، تو اکثریت ظاہر بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں گھروں میں، یہ اذان شروع ہوگی جلدی کھانا شروع کر لیں، بلکہ کئی لوگ اس وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں گھر میں، جو بگڑے ہوتے ہیں نا کریمی صاحب، جو بگڑی اولاد ہوتی ہے وہ اس وقت اٹھ رہی ہوتی ہے، اذانیں شروع ہو گئی، وہ جلدی جلدی اٹھا ہے، اس نے جلدی سے کلی کیا اور کھانے پہ بیٹھ گیا، اس کے لیے کتنا ایک ٹائم پہلے سے جو ہے نا اس کے لیے ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں، اس کے لیے کوئی روزہ نہیں، اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، بس اس نے کھا کے سارا دن منہ باندھ لیا جی میرا روزہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہوگی تو ہم نے کھانا بند کرنا ہے، جی جی، نہیں، اذان کا انتظار نہیں کرنا، اذان تب شروع ہوگی جب سحری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا، اذان یعنی اس سے پہلے ہی آپ تب شروع ہوگی جب سحری ختم ہو جائے گی۔ جیسے آپ کا پروگرام چل رہا ہے ابھی، اس کا ٹائم ہے اتنے بجے ہم اس کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد تو نہیں چلے گا نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو پھر دوسرا دن انتظار کرنا پڑے گا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ختم ہو جائے تو ہم سارا سیٹ اپ ادھر ہی لگا ہو، تو بڑا بھی کو آ جائے تو کہے تو آپ نے کہنا ہمارا آج کا ٹائم ختم ہو گیا، ہم آپ سے سوری کر سکتے ہیں، کل آپ آئیں گے پھر ہم آپ کو موقع دیں گے، آپ بیٹھیں گے، وہ جتنا بڑا مرضی مولم آ جائے، ڈاکٹر صاحب آ جائیں، ثنا خان آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے، بھی یہ میرا ٹائم ٹیبل ہے، لہٰذا دنیا مجھے دیکھ رہی ہے تو میں اپنے ٹائم کو خراب نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ کل کا انتظار کریں۔ تو زاہد خان صاحب کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثریت کیا کرتے ہیں، یہ اذان ہو رہی ہے کھانا شروع کر، ابھی یہ ختم ہوئی دوسری شروع ہوگی، تو ہمارے پاکستان میں ٹائم بھی تو ایک نہیں نا، ایک نہیں ہے، جس کے جیسے مرضی آتی ہے وہ سپیکر کھولتا اور شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بیرون ملک میں گیا ہوں، جارڈن میں گیا ہوں، دبئی میں گیا ہوں، سعودی عرب میں گیا ہوں، مصر میں ابھی جانا تھا، تو میں ادھر جب میں نے دیکھا تو ایک ٹائم پہ اذانیں شروع ہوئی ہیں اور ایک ہی ٹائم پہ وہ ختم ہو گئی۔ دبئی میں اللہ نے مجھے بڑا میرے پہ انعام کیا کہ دبئی میں جب میں نے اذان کہی تو جب میرا اذان دینے کا ٹائم آیا تو مفتی صاحب جمعے کی دوسری اذان تھی جو میں نے کہی، بہت بڑی مسجد تھی جہاں پہ میں نے کہی، تو وہ مجھے بڑے علماء گئے ہیں مگر کسی کو نہیں ملا موقع، تو اللہ نے یہ مجھے موقع دیا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں مالک کا۔ تو مفتی صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے اذان لمبی نہیں کرنی، پہلے انہوں نے میرا تعارف لیا، میں نے بتایا میں ایک پاکستان میں ایک مولم ہوں، چلے اللہ نے مجھے موقع دیا ہوا ہے بس ادنا سا، تو انہوں نے جب سوچا نا کہ یہ اذان بڑی پریتوں سے دینے کی کوشش کریں گے، تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ بات کہی کہ آپ نے اذان کو لمبا نہیں کرنا، یعنی اس کے ٹائم پہ اس کو ختم کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں نے پھر لمبا تو اس کو کر لیا مگر اس میں جو وقفہ تھا نا اس کو میں نہیں لیتا تھا، بس ایک دو سیکنڈ کا لیا، آگے والا لفظ شروع کر دیا، اپنے آپ کو میں نے پورا ہی رکھا کیونکہ پاکستانی ہے نا ہم، کیوں خالد کریمی صاحب کم پاکستانی ہے، میں نے کہا چلو اس کو میں لمبا کر لوں گا، بیچ والا وقفہ جو نا اس کو شارٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو جو بات ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ زاہد صاحب میں پوری دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے روزے نہیں ہوتے، جو اذان ہو رہی ہے تو اس کے منہ میں نوالا جا رہا ہے یا پانی جا رہا ہے، اس کے پہلے اس کو بالکل ختم کر دے، ٹائم کو فنش کر دے، اس کے بعد اذانیں شروع ہوئی ہیں تو اس کا روزہ ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد پورا دن وہ نیک عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنا نماز پڑھے، قرآن پڑھے، نفلیات کی عبادت کرے، جتنی بھی وہ نیکی کے کام کرے اپنی زبان سے جھوٹ ختم کر دے۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ معذرت میری بات لمبی ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی سے ہم جھوٹ ختم کر دیں، خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں زندگی آسانی ہو جائے گی، آسانی میں آ جائے گی سجاد بھائی، آسان زندگی ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب اگر ہم زندگی میں جھوٹ ختم کر دیں۔ ایک یہ بات، اور دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ زاہد خان صاحب جو ہم ہر کسی کو راضی کر رہے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب کو راضی کر لوں، سجاد بھائی کو راضی کر لوں، خالد صاحب کو راضی کر لوں، آپ کو چھوڑ دیں یہ بات، یہ خالہ کو راضی کر لوں، پھپھو کو راضی کر لوں، چاچے کو راضی کر لوں، بھائی کو راضی کر لوں، یہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے محبوب کو راضی کر لیں، یہ راضی نہیں ہونے والے نہیں۔ ہاں آپ اپنا کردار اچھا رکھیں، آپ ان کے دل میں نفرت نہ بڑھے، آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیں، وہ راضی ہوں یا نہ ہو وہ ان کا فیل، آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ سارے کام بھی الٹے کرتے رہے تو کہ میں اس کو راضی بھی نہیں کرتا، یہ بات نہیں، یعنی کہ اللہ کی رضا کے اوپر کوئی کمپرومائز، بے شک بے شک بے شک زاہد صاحب۔